تصور کیجئے کہ دنیا کے سب سے طاقتور حکمراں کو، جس کے پاس پوری دنیا کی دولت اور فوج ہو، اسے اپنے ہی دربار میں ایک ایسے شخص سے شدید خطرہ محسوس ہونے لگے جس کے پاس اصولوں کے سوا کوئی دنیاوی اثاثہ نہ ہو۔ اور یہ واقعی ایک بے حد دلچسپ کشمکش ہے نا؟ بالکل۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم بالکل ایسی ہی ایک تاریخی کشمکش کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو بنیادی تحقیق اور حوالے موجود ہیں، خاص طور پر کتاب سٹوری آف دا سن اے لک ایٹ امام الرضا's لائف، اس کے ذریعے ہم 8ویں امام علی رضا کی زندگی اور عباسی ایمپائر کے اس پراشوب دور کو سمجھیں گے۔ میرا مقصد یہاں صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس تاریخی میکنزم کو سمجھنا ہے جہاں علمی بصیرت کا ٹکراؤ وقت کی سب سے بڑی سیاسی طاقت سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور جب ہم اس کتاب کے صفحات پلٹتے ہیں تو یہ صرف ایک عظیم شخصیت کی سوانح حیات نہیں لگتی، یعنی یہ اقتدار کی نفسیات، نظریاتی جنگوں اور طاقت کے کھیل میں اصولوں پر قائم رہنے کی ایک عملی داستان ہے۔ ہمیں اس مطالعے میں دیکھنا یہ ہے کہ آخر ان کی شخصیت میں ایسی کیا کشش تھی جس نے عباسی خلافت کو ہلا دیا۔ چلیے اس کو کھولتے ہیں اور کہانی کو اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کے حوالے بتاتے ہیں کہ امام علی رضا کی پیدائش 148 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام نجمہ تھا، جنہیں ان کی پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ کا لقب ملا۔ بالکل۔ اور جو چیز سب سے پہلے توجہ مرکوز کرواتی ہے وہ ان کا بہت چھوٹی عمر میں علمی مرتبہ ہے۔ ذرا سوچئے، صرف 20 سال کی عمر میں وہ مدینہ کی مسجد میں باقاعدہ فتوے دینے لگے تھے۔ لوگ انہیں عالم آل محمد کہتے تھے۔ سوال ہے، اس دور میں تو اور بھی بہت سے علماء اور دانشور تھے، تو ان کی شخصیت میں ایسی کیا انفرادیت تھی جو دلوں پر اثر کرتی تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا علم صرف کتابی نہیں تھا، وہ ان کے کردار میں نظر آتا تھا۔ اگر ہم اس وقت کے معاشرتی ڈھانچے کو دیکھیں تو عباسی دور میں طبقاتی فرق بہت عروج پر تھا۔ امیر اور غریب، آقا اور خادم کا واضح فرق تھا، لیکن امام رضا کا رویہ اس معاشرتی غرور کے بالکل برعکس تھا۔ یعنی وہ اس کلاس سسٹم کو نہیں مانتے تھے۔ صحیح کہا۔ وہ اپنے خادموں اور غلاموں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ یہ کوئی سیاسی دکھاوا نہیں تھا، بلکہ ان کے نظریے کا حصہ تھا کہ انسانیت میں سب برابر ہیں۔ کیا بات ہے! اور اسی حوالے سے مجھے وہ حمام والا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ذریعے بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ عوامی حمام میں تھے، ایک اجنبی شخص نے انہیں پہچانا نہیں اور عام سا آدمی سمجھ کر ان سے کہا کہ میری پیٹھ مل دو۔ ہاں، یہ واقعہ ان کی عاجزی کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے کسی ناراضگی یا غرور کے بغیر اس اجنبی کی پیٹھ ملنا شروع کر دی۔ جب وہاں موجود باقی لوگوں نے اس شخص کو بتایا کہ جن سے وہ کام کروا رہا ہے وہ دراصل امام رضا ہیں، باپ رے، وہ تو شرم سے پانی پانی ہو گیا ہوگا۔ بالکل۔ وہ بیچارہ انتہائی شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگا، لیکن امام نے اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے انتہائی شفقت سے تسلی دی اور مسکراتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا۔ یہ عاجزی کی وہ انتہا ہے جو لوگوں کو ان کے قریب لاتی تھی۔ صحیح۔ لیکن کیا عوام سے اتنا گھلنا ملنا ان کے لیے خطرناک نہیں تھا؟ ایک طرف ایسی شاندار اخلاقی زندگی تھی اور دوسری طرف انہیں اپنے والد امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے فوراً بعد شدید اندرونی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تحقیق میں واقفیہ کے فتنے کا ذکر آتا ہے۔ مجھے اس کی تھوڑی وضاحت درکار ہے کہ آخر یہ واقفیہ تھے کون؟ دیکھیں، واقفیہ کا فتنہ اس دور کا سب سے سنگین اندرونی بحران تھا۔ امام موسیٰ کاظم نے اپنے دور میں ایک بہت بڑا مالیاتی نظام قائم کیا ہوا تھا جسے وکلا یعنی نمائندوں کا نظام کہتے تھے، کیونکہ وہ قید میں تھے۔ صحیح۔ ہاں، خلیفہ نے انہیں سالوں قید رکھا تو عوام سے خمس اور زکوٰۃ اکٹھے کرنے کے لیے ان نمائندوں پر انحصار تھا۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو علی بن ابی حمزہ اور زیاد بن مروان جیسے نمائندوں کے پاس اس نظام کے لاکھوں دینار جمع تھے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ زیاد کے پاس 70,000 اور علی کے پاس 30,000 دینار تھے۔ ویسے یہ تو اس زمانے میں کوئی بہت ہی بڑی رقم ہوگی، تو آسان لفظوں میں انہوں نے سوچا کہ پیسہ ہضم کر لیں۔ لیکن ایک سوال ہے،
اگر انہیں چوری کرنی تھی تو وہ پیسے لے کر فرار کیوں نہیں ہو گئے؟ انہوں نے ایک نیا مذہبی نظریہ کیوں گھڑ لیا؟ اصل میں لالچ اور نظریاتی انحراف کا میکانزم یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ بھاگ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی جو سماج میں عزت تھی وہ امام کے نمائندے ہونے کی وجہ سے تھی۔ اپنے رتبے کو بچانے کے لیے انہیں اس چوری کو ایک مذہبی کور دینا پڑا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی ہی نہیں ہے۔ ویٹ، واقعی انہوں نے وفات کا ہی انکار کر دیا؟ بالکل، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ زندہ ہیں اور غائب ہو گئے ہیں۔ جب انہوں نے امامت کو پچھلے امام پر وقف کر دیا یعنی روک دیا تو اس کا سیدھا مطلب تھا کہ کوئی نیا امام نہیں ہے، اور جب نیا امام نہیں ہے تو پیسہ واپس کس کو کریں؟ انہوں نے امام رضا کی امامت کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ تو بے حد مکارانہ چال تھی، پیسہ رکھنے کے لیے پورا مذہبی ڈھانچہ ہی تبدیل کر دیا۔ پھر امام رضا نے اس کا سامنا کیسے کیا؟ وہ انہیں بے نقاب پیسے کر سکتے تھے۔ امام رضا نے اس مسئلے کو سخت احتساب کے ذریعے حل کیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یونس بن عبد الرحمن نام کے ایک شخص تھے جنہوں نے اس کرپشن کو پکڑ لیا تھا۔ ان کرپٹڈ نمائندوں نے یونس کو 10,000 دینار کی رشوت پیش کی تاکہ وہ چپ رہیں۔ اچھا، یعنی خاموش کروانے کے لیے پیسہ چل رہا تھا۔ ہاں، مگر یونس نے انکار کر دیا۔ پھر امام رضا نے ان باغی لوگوں کا مکمل بائیکاٹ کیا، انہیں بے نقاب کیا اور اپنے ساتھیوں کو تلقین کی کہ ان سے دور رہیں۔ اس عظیم احتساب نے اندرونی ڈھانچے کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری تھا کہ اندرونی اکاؤنٹیبلٹی کسی تحریک کے لیے کتنی لازمی ہے۔ لیکن اگر اندرونی کرپشن امام کو نہیں روک سکی تو عباسی امپائر کو خطرہ محسوس ہوا ہوگا۔ یہاں سے داستان مامون الراشد کی طرف مڑتی ہے۔ اس سیاسی ٹریپ کو سمجھنے کے لیے پہلے جیو پولیٹیکل پس منظر کو سمجھنا ہوگا۔ مامون کو اچانک امام رضا کی یاد کیوں آئی؟ اگر ہم اس دور کا جائزہ لیں تو مامون کی حکومت انتہائی کمزور تھی، اس کو مسلسل بغاوتوں کا سامنا تھا۔ پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ اس نے اپنے ہی بھائی آمین کو سول وار میں قتل کروا کر خلافت لی تھی، جس سے لوگ کافی غصے میں ہوں گے۔ بالکل۔ دوسرا مسئلہ علویوں کی بغاوتیں تھیں جو ہر طرف پھیل چکی تھیں۔ تیسرا مسئلہ عرب اور ایرانی عصبیت کا تھا۔ مامون کی والدہ ایرانی تھیں اور آمین کی عرب، تو امپائر تقسیم ہو چکا تھا۔ مامون اپنا دارالخلافہ بغداد سے مرو لا چکا تھا تاکہ ایرانیوں کی حمایت حاصل کرے۔ اس سیاسی کیوس میں مامون کی جو اگلی چال تھی وہ تو بالکل کسی کارپوریٹ ہاسٹائل ٹیک اوور کی طرح لگتی ہے۔ یعنی جب دشمن کو ہرانا نہ سکو تو زبردستی اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل کر لو۔ اس نے امام رضا کو زبردستی مرو بلوایا، پہلے خلافت اور پھر ولی عہدی پیش کر دی۔ اصل مقصد تو ان کی روحانی حیثیت کو دربار میں لا کے کمزور کرنا ہوگا نا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ مامون کا مقصد یہی تھا کہ علاوی بغاوتیں رک جائیں اور امام کا رعب داغدار ہو جائے۔ لیکن امام رضا کی سیاسی بصیرت کا کمال دیکھیں، انہوں نے اس ٹریپ کو پہچان لیا۔ تو انہوں نے اس سے نکلنے کا کیا راستہ نکالا؟ وہ جانتے تھے کہ انکار کرنے پر انہیں قتل کر دیا جائے گا اور قبول کرنے پر عباسی حکومت کے ظلم کا بوجھ ان پر آ جائے گا۔ تو انہوں نے ایک ایسی شرط رکھ دی جس نے مامون کی حکمت عملی تباہ کر دی۔ امام نے کہا کہ وہ ولی عہد ضرور کہلائیں گے لیکن وہ حکومت کے کسی انتظامی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ واہ، یہ ایک کمال کا کاؤنٹر موو تھا۔ ہاں، نہ وہ کسی کو مقرر کریں گے، نہ ہٹائیں گے، نہ کوئی سیاسی فیصلہ کریں گے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ میں تمہارے دربار میں ضرور ہوں لیکن میں تمہاری اس کرپشن کا حصہ نہیں بنوں گا۔ یعنی خون ریزی بھی رک گئی اور ناجائز کاموں کا بوجھ بھی نہیں لیا۔ جب وہ اس سفر پر مدینہ سے نکلے تو ذریعہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے گھر والوں کو رونے کا کہا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا وہ واپس نہیں آئیں گے۔ پھر جب وہ نشاپور پہنچے تو وہاں کا منظر تاریخی تھا۔ بالکل، نشاپور اس وقت علم کا بہت بڑا مرکز تھا۔ وہاں 24,000 قلم کار اپنے دوات اور قلم لیے تیار تھے کہ امام کچھ بولیں اور وہ لکھ لیں۔ وہاں امام نے اپنی مشہور حدیث سلسلۃ الذہب بیان کی۔ انہوں نے توحید کو اللہ کا قلعہ قرار دیا اور کہا جو اس میں داخل ہوگا وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور اس حدیث کے آخر میں ایک بڑا اہم نقطہ بھی تھا، صحیح، کہ اس قلعے میں داخل ہونے کی شرط خالص امامت کو تسلیم کرنا ہے، جو مامون کے غصیبانہ نظام پر واضح تنقید تھی۔ پھر جب وہ آخرکار مرو پہنچے
تو مامون نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے مباحثے شروع کروائے۔ اس نے دنیا بھر سے یہودی، عیسائی اور زرتشتی علماء بلوائے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کیا مامون واقعی سمجھتا تھا کہ انٹرفیتھ ڈیبیٹ سے وہ امام کو ہرا دے گا؟ اصل میں یہ مامون کا ایک ڈیسپریٹ گیمبل تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اسلامی احکام میں تو امام ماہر ہیں، لیکن دوسرے مذاہب کے پیچیدہ سوالات انہیں شاید پھنسا دیں گے۔ اگر وہ ایک بار بھی لاجواب ہو جاتے تو مامون ڈھنڈورا پیٹ دیتا۔ لیکن مامون کا یہ داؤ اس پر الٹی طرح سے بھاری پڑا۔ امام نے ان تمام علماء کو انہی کی زبانوں میں ہرا دیا۔ ویٹ، یعنی انہوں نے مخالف کے دلائل انہی کی کتابوں سے دیے؟ ہاں، اور وہ بھی انہی کی زبانوں میں۔ یہودی عالم کو عبرانی زبان میں تورات کے وہ حوالے دیے جو خود اس عالم کو یاد نہیں تھے۔ عیسائی عالم سے رومی اور یونانی زبان میں انجیل کے حوالے دیے۔ ان سب علماء نے تسلیم کیا کہ امام رضا سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اس سے تو بادشاہ کو لینے کے دینے پڑ گئے ہوں گے۔ مامون نے انہیں برباد کرنے کے لیے بلایا تھا اور ان کی عالمگیر حیثیت اور مستحکم ہو گئی۔ اسی دور میں مجھے مشہور شاعر دبل خزائی والا واقعہ یاد آتا ہے۔ دبل نے دربار میں ایک بے حد دردناک مرثیہ پیش کیا تھا، جس سے متاثر ہو کر امام نے اپنا لباس اور سینکڑوں دینار انعام میں دیے تھے۔ بالکل، اور اس لباس کی اہمیت دیکھیں کہ بعد میں جب ڈاکوؤں نے دبل کا قافلہ لوٹا تو انہیں جب پتہ چلا کہ یہ دبل کی گٹھری ہے اور اس میں امام کا لباس ہے تو انہوں نے سارا مال واپس کر دیا۔ اور بعد میں اسی لباس کی برکت سے دبل کی خادمہ کی آنکھوں کا علاج بھی ہوا۔ یہ سب بتاتا ہے کہ عوام کے دلوں میں ان کی محبت کے سطح پر تھی۔ اور دراصل یہی وہ بے پناہ مقبولیت تھی جس نے عباسی خلافت کو ہلا دیا تھا۔ جب مامون کا ہر ٹریپ، چاہے وہ سیاسی ہو یا علمی، ناکام ہونے لگا تو بغداد میں بغاوت بھڑک اٹھی۔ بغداد کے عباسیوں نے کسی اور کو خلیفہ ماننے کا اعلان کر دیا۔ اب مامون کے ہاتھ سے امپائر نکل رہا تھا، تو پینیکنگ صورتحال میں اس نے خونخوار رستہ اپنایا۔ یعنی جب اس کے علمی اور سیاسی ہتھ کنڈے فیل ہو گئے تو اس نے بروٹ فورس یعنی جسمانی طاقت استعمال کی۔ اس نے کیا قدم اٹھایا؟ اپنی کرسی بچانے کے لیے پہلے تو اس نے اپنے وفادار وزیر فضر بن سہل کو قتل کروایا تاکہ بغداد والوں کو خوش کر سکے۔ اس کے بعد توس کے مقام پر اس نے امام رضا کو زہر دینے کا منصوبہ بنایا۔ ذریعے بتاتے ہیں کہ یہ زہر انہیں انگوروں اور انار میں دیا گیا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، اور امام کو اس کی پہلے سے خبر تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھی ابا سالٹ کو بتا دیا تھا کہ جب میں انگور کھا کر سر دھام کر باہر نکلوں تو سمجھ لینا مجھے زہر دے دیا گیا ہے، اور بالکل اسی طرح اس عظیم شخصیت کو شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعی انتہائی رنج دہ واقعہ ہے۔ ان کی تدفین توس میں ہوئی جو آج مشہد کہلاتا ہے، اور یہاں تاریخ کی کتنی بڑی آئرنی موجود ہے۔ انہیں ٹھیک اسی مقام پر دفن کیا گیا جہاں پہلے مامون کے والد ہارون الرشید کی قبر تھی۔ ہاں، یہ سچ میں ایک بڑی تاریخی آئرنی ہے۔ ہارون وہ شخص تھا جس نے دنیا کے آدھے حصے پر حکومت کی، لیکن آج صدیوں بعد وہاں عقائدت کا مرکز ہارون نہیں بلکہ امام رضا ہیں۔ لاکھوں لوگ وہاں ہر سال زیارت کے لیے آتے ہیں۔ گہرا سبق ہے۔ ایک طرف وہ تھے جنہوں نے فوجوں اور دولت سے لوگوں کو قبضے میں کیا، اور دوسری طرف وہ جنہوں نے اپنے کردار اور علم سے دلوں کو جیتا۔ آئیے اس گہرے مطالعے کا خلاصہ کرتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ امام رضا نے واقفیہ کے لالچ اور مامون کے پیش کردہ اس تاج کو، جو اصل میں ایک پھندا تھا، اپنی بصیرت سے شکست دی۔ مباحثوں میں دنیا بھر کے علماء کے علمی اٹیکس کا جواب انہی کی کتابوں سے دیا۔ صحیح، اور یہ ساری تحقیق ہمیں آخر میں ایک بے حد عجیب تاریخی تضاد پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ ذرا غور کریں، مامون نے امام رضا کو مرو اس لیے بلوایا تھا کہ دربار کی دنیا داری میں ان کی روحانیت کو تباہ کر دے، لیکن نتیجہ تو بالکل الٹ نکلا۔ بالکل، مامون کا واشیانہ جوا اسی پر الٹ گیا۔ جسے وہ تباہ کرنا چاہتا تھا، دربار میں بلا کر اس نے انجانے میں امام کی علمی تعلیمات کو دربار کے واقع نگاری کے ذریعے صدیوں کے لیے محفوظ کروا دیا۔ دشمن جو جال بنتا ہے، تاریخ اسی جال کو ایک بلند کرسی بنا دیتی ہے جس پر ان کا علم ہمیشہ امر ہو جاتا ہے۔
یہ سچ میں ایک زبردست خیال ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اس کہانی کو یہاں روکتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے آخر میں ایک سوال چھوڑتی ہوں۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر کوئی فوری طاقت اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری کون سی وراثت بچے گی؟ وہ جو ہم نے چھینی، یا وہ علم اور کردار جو ہم نے دنیا کو دیا؟